السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا پہلا ایک سیاسی تجربہ گاہ بنا ہوا تھا، اس کے بعد انتظامی تجربہ گاہ بن گیا، اور اب یہ ایک تعلیمی تجربہ گاہ بھی بن گیا ہے، جہاں پہ اسکولوں کی سطح سے لے کے جامعات کی سطح تک نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ سال رواں کے دوران جب امتحانات شروع ہونے والے تھے تو صوبائی حکومت نے ایک نیا فیصلہ کرتے ہوئے امتحانی ہالوں کی ذمہ داری انتظامیہ کو سونپ دی، جس کے بعد کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں، اسسٹنٹ کمشنروں، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنروں نے بد انتظامی کی انتہا کرتے ہوئے جس طریقے سے پرچوں کے دوران ہالوں کے معائنے کیے۔ پشاور کے ہمارے کمشنر صاحب جو بہت زیادہ شوقین ہیں خبروں میں ان رہنے کے، تصاویر میں ان رہنے کے، ویڈیوز میں ان رہنے کے، ان کی تصویریں آئیں، ان پہ بڑی تنقید بھی ہوئی کہ ان کے مسلح گارڈ ان کے ہمراہ ہیں اور امتحانی حال کا معائنہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اسلحہ سمیت امتحانی حالوں میں جائیں، جس کے بعد اس صورتحال کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی ہوا میں اڑ گئی ہے، تعلیم کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پشاور بورڈ نے سیکنڈ ایئر کے نتائج پہلے اور فرسٹ ایئر کے نتائج کا اعلان بعد میں کیا، اور سب سے آخر میں پشاور تعلیمی بورڈ نے ہی تعلیمی نتائج کا، امتحانی نتائج کا اعلان کیا، اور یہ نتائج بھی حیرت انگیز طور پر رات گئے بالکل چوری چھپے، جس طرح پتہ نہیں کوئی واردات ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اچانک ویب سائٹ پہ ڈال دیے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور نتائج انتہائی شرمناک نتائج سامنے آئے ہیں، اور یہ نتائج شرمناک نہیں ہیں، یہ کارکردگی شرمناک ہے، یہ حکمت عملی شرمناک ہے، ہم یہ لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ نتائج کے مطابق 56% طلباء و طالبات فیل ہو چکے ہیں، 56%، صرف 44% کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر ڈیٹیل میں ہم جائیں تو بعض امتحانی حال پورے کے پورے غیر حاضر قرار دیتے ہوئے فیل کیے گئے، ان کے پریکٹیکل نہیں ہو سکے، بلکہ پریکٹیکل دینے کے باوجود بعض کالجوں میں طالبات کو غیر حاضر لکھا گیا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کوتاہی نہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو کوئی کمی نہیں کہہ سکتے، غلطی نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ سنگین ترین جرم ہے۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ فرسٹ ایئر بایولوجی پریکٹیکل کی بات کریں تو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج فیز 7 حیات آباد کا پورا ہال فیل کر دیا گیا ہے۔ کبھی کہیں سنا ہے کہ پورا ہال فیل ہوا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ جو کمشنر صاحب اتنے عرصے تک، چند مہینوں تک بورڈ کے قائم مقام یا ایکٹنگ چیئرمین بنے ہوئے تھے، یہ بدترین کارکردگی انہی کے گلے پڑنی چاہیے، انہی سے پوچھنا چاہیے، جو بیوٹیفیکیشن آف پشاور میں بھی مصروف ہیں، نشیوں کے خلاف مہم میں مصروف ہیں، ساری کی ساری کاسمیٹک اقدامات ہیں ہماری ڈویژنل انتظامیہ کے۔ صرف ان کاموں میں دلچسپی ہے ان کی جہاں پہ ٹینڈر کے بغیر خریداری ہو، ٹینڈر کے بغیر خریداری ہو۔ اب پودوں کے سلسلے میں بھی یہ اسکینڈل آنے والا ہے کہ کس طریقے سے ٹینڈر دیے بغیر ہزاروں روپے کا فی پودا خریدا جا رہا ہے ایک مخصوص نرسری فارم سے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ 66,695 طلبہ طالبات نے امتحان میں حصہ لیا، جن میں سے 29,427 کامیاب قرار پائے، یوں 37,208 طلبہ مختلف مضامین میں فیل ہو گئے۔ 56% طلبہ طالبات سالانہ امتحان نمبر 2 میں دوبارہ پرچہ دیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پالیسی کے تحت فیل ہونے والے طلبہ کو بھی 12ویں جماعت میں پروموٹ کیا جائے گا تاکہ وہ تعلیم جاری رکھ سکیں، وہ تو طے ہے۔ لیکن یہ نتائج جس انداز سے سامنے آئے، اس کے بعد غریب لوگوں کا، اب کئی گھرانوں کو ہم ایسے جانتے ہیں کہ جن کے بچے انتہائی قابل ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ان پرچوں میں ان کو فیل کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی طریقہ ایسا ہے، کوئی میکینزم ایسا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے پرچے نکالے جائیں، غیر جانبدار لوگوں کے سامنے چیک کیے جائیں،
اور جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے جس کو ہم جرم کہہ رہے ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس معاملے پہ تو پوری صوبائی حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ کو نوٹس لینا چاہیے تھا، وزیر تعلیم کو آج یعنی اتوار کو ہی ہنگامی میٹنگ بلانی چاہیے تھی۔ بورڈ کے جو نئے چیئرمین ہیں جو ایک ایسے وقت میں تعینات ہوئے ہیں کہ جب جس روز وزیر اعلیٰ صاحب نے بورڈ چیئرمینوں کی تقرری کی نئی حکمت عملی و پالیسی جاری کی، جس میں کافی اچھی چیزیں شامل ہیں کہ یہ شرائط پورے کرنے کے بعد لوگ آگے آئیں گے، اسی روز پشاور بورڈ کے چیئرمین کا 3 سال کے لیے تقرر کر دیا گیا تاکہ سیٹ پر کر دی جائے۔ اب جیسے اس طریقے سے جب چیئرمین آئیں گے تو پھر صورتحال نے خراب ہونا ہی ہے۔ ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ اندازہ ہے، اور یہ چیز بڑی اس وقت گردش میں ہے کہ جو رزلٹ ہے اس میں تقریباً 37,000 سے زائد طلبہ کو فیل کر کے دوبارہ داخلہ فیس کی مد میں بورڈ کے خزانے میں 1 ارب 11 کروڑ روپے سے زائد جمع ہوں گے۔ دوسری طرف جو طلبہ پاس ہوئے ہیں ان میں سے کم از کم 10,000 تو امپرومنٹ کے لیے لازمی اپلائی کریں گے، جس سے مزید 3 کروڑ کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح بورڈ کے اکاؤنٹ میں مجموعی طور پر 1 ارب 41 کروڑ یعنی 1.5 ارب روپے جمع ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تعلیم کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے یا پھر طلبہ کو ناکام کر کے اپنی تجوریاں بھرنے کا ایک شرمناک غلیظ منصوبہ ہے۔ اب تو لوگ کھلے عام یہ کہنے لگے ہیں کہ غریب لوگوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ ایک لے دے کہ یہ اپنی محنت سے امتحان میں کامیابی کا ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ ختم کیا جا رہا ہے، وہ ماحول ختم کیا جا رہا ہے۔ کئی والدین کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے اور ان کے کہنے پہ آج ہم یہ تلخ اور یوں سمجھے کہ ایک مشتعل انداز میں ہم نے یہ اعلان کیا ہے، کیونکہ دل کی آواز ہے، دل کا غصہ ہے جو زبان پہ آ رہا ہے، اور یہ ہزاروں بچوں کی تعلیمی مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ فوری انکوائری ہونی چاہیے۔ اس وقت تک جو بورڈ کے کنٹرولر ہیں، جو سیکٹری ہیں، جو چیئرمین ہیں، انہیں فی الوقت اگلے 2 مہینوں کے لیے سسپینڈ رکھا جائے اور ان کا چارج کسی اور کو دے کے یہ انکوائری کرائی جائے اور ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، تبھی ہم یقین کر سکیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، ورنہ یہ سب ایک مذاق ہوگا۔ خدا حافظ۔